اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری بات شروع ہوئی تھی تقسیم مال غنیمت میں۔ تو یہ ہے کہ جو مال غنیمت ملے تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے کیا نکالا جائے گا؟ جعائل اور رث۔ صحیح ہے۔ اور جعائل سے کیا مراد تھا مولانا؟ کیا چیز؟ مسئلہ یعنی وہ چیز جو امام اعلان کر دیں کہ کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو یہ دے دیا جائے گا۔ صحیح ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جعائل۔ اور رث کس کو کہیں گے؟ ہاں، جن پہ جنگ واجب نہیں تھی لیکن انہوں نے مسلمان فوج کی مدد کی تو ان کو پہلے حصہ دے دیا جائے گا۔ صحیح، پہلے جعائل پھر رث پھر جن لوگوں نے کام کیا ان کی اجرت، جیسے جانوروں کا چارہ کوئی لایا، کھانے پینے کا انتظام کیا، کسی نے اسلحے پہ دھار لگائی، ہے نا، مزدور لوہار کہیں سے بلایا گیا تو کیا کر رہا تھا؟ اسلحے پہ نیزوں کو تلواروں کو تیز کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کیا ہوگا یہ؟ ہاں دیکھیے پھر کیا کریں گے مولانا؟ اس اجرت کو نکالیں گے۔ اجرت نکالنے کے بعد جو کچھ امام اپنے لیے لیں گے وہ لیا جائے گا، پھر باقی کا خمس نکالا جائے گا، پھر جو 4 حصے بچیں گے، صحیح ہے، اگر وہ منقولہ ہیں، منقولہ یعنی جنہیں نقل کیا جا سکے، اگر میں نے چل اور اچل سمپتی ہوتی ہے، ٹرانسفریبل اور نان ٹرانسفریبل، جیسے مکان، دکان، باغات، زمین، کھیت، ان سب کو کیا بولا جاتا ہے مولانا؟ اچل۔ چلیں گے نہیں نا کہیں، یہ کیا اچل ہے۔ اور چل سمپتی کیا ہوتی ہے؟ جو منتقل ہو سکتی ہے، جیسے روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، صحیح ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ ٹرانسفریبل ہے۔ سامان وغیرہ کیا ہے؟ ٹرانسفریبل ہے، گاڑی، بائک، سائیکل، موبائل، یہ سب کس میں ہے؟ ٹرانسفریبل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو باقی بچے گا مما ينقل ويحول، صحیح ہے، تو جو منتقل کیا جا سکے اور تحویل کیا جا سکے، کہنے فَلِمُقَاتِلَةِ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالِ، تو ان جنگجوؤں کے لیے ہے جو جنگ میں کیا تھے؟ حاضر تھے۔ وَإِن لَّمْ يُقَاتِلْ خَاصَّةً، چاہے انہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو۔ جیسے ہم نے خاصتاً سے مراد بتایا تھا آپ کو، جیسے اگر ایک بچہ ہے جو میدان قتال میں جس کی ولادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی حصہ دیا جائے گا چونکہ وہ میدان جنگ میں حاضر رہا۔ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، یہاں سے ہونا تھا نا ہمارا مولانا، لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، راجل کہتے ہیں یعنی جس نے اپنے پیروں پر جنگ کی ہو مولانا، صحیح ہے، یعنی جو اپنے پیروں پر جنگ کیا ہو، گھوڑے پر سوار نہ ہو، اس کو ایک حصہ دیا جائے گا، ایک سہم، یعنی جو 4 سہم ہے نا مولانا، تو ایک سہم میں سے ان کو بانٹا جائے گا۔ 4 سہم بچا رہا ہے نا، 5 نکالا تھا تو ایک حصہ اس کا۔ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ، اور جو گھوڑے پر سوار ہو کے جنگ کر رہا ہے اس کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ وَلِذِي الْأَفْرَاسِ ثَلَاثَةٌ، اور جس کے کئی گھوڑے ہوں اس کو 3 حصے۔ یعنی کیسے مولانا کئی گھوڑے ہوں؟ اگر کسی کے پاس 1 سے زیادہ، 2 سے زیادہ گھوڑے ہوں، ایک پر وہ خود سوار ہو، باقی گھوڑوں کو دوسرے افراد کو دے دیا ہو تاکہ اس پر سوار ہو کر جنگ کریں، تو اس کو کتنے حصے دیے جائیں گے؟ 3 حصے۔ ایک سہم اس کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور 2 سہم اس کے گھوڑے کے۔
ومن ولد بعد الحیازہ، صحیح ہے، اور اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، السلام علیکم، آ جائیے آ جائیے، اور کوئی اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے حیازہ کے بعد، یعنی جب کفار کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو کیا دیں گے مولانا؟ قبل القسمہ، کس سے پہلے؟ تقسیم سے پہلے، یعنی مال آ گیا، مال غنیمت مل گیا لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوئے، تب کیا کریں گے؟ اسہم لہو، یعنی اس کے لیے بھی کیا بنا دیا جائے گا؟ ایک سہم بنا دیا جائے گا، یعنی مال غنیمت آ گیا لیکن ابھی تک اس کی تقسیم نہیں ہوئی۔ وَكَذَا مَنْ يُلْحِقُهُمْ لِلْمَعُونَةِ، اور اسی طرح جو مسلمانوں سے ملحق ہوں ان کی مدد کے لیے، یعنی کیا مطلب ہے مولانا؟ ایک گروہ آیا، ایک مسلمان، دو مسلمان، تین مسلمان آئے تاکہ مسلمانی فوج کی مدد کر سکیں، لیکن جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو جنگ کیا ہو چکی تھی؟ تمام ہو چکی تھی، جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، جنگ میں حصہ تو نہیں لیا، پھر بھی ان کو سہم دیا جائے گا، ان کا بھی ایک سہم ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَا يَفْضُلُ أَحَدٌ عَلَى وَلَا يُفَضَّلُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يُفَضَّلُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ لِشَرَفِهِ أَوْ شِدَّةِ بَلَائِهِ، کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دی جائے گی اس کی بلندی کی وجہ سے، جیسے خاندان سے بلند ہے، یا اگر کسی کی بلا و مصیبت سب سے زیادہ ہے۔ کیسے مولانا؟ مطلب مثال کے طور پر کسی کو تلوار کے 2-4 زخم لگے ہیں، کسی کو 10-12 زخم لگے ہیں، کیا 10-12 والے کو زیادہ دیں گے؟ کہا نہیں۔ کوئی اگر جو ہے سادات ہے، غیر سادات ہے، کیا سادات کو زیادہ دیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر بلند خاندان سے آ رہا ہے، جو رئیس ہے اس کا رشتہ دار ہے، تو اس کو زیادہ دیں گے؟ کہا نہیں، وَلَا يُفَضَّلُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِهِ، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہیں دی جائے گی، لِشَرَفِهِ، اس کے بلندی کی وجہ سے، اور شدت بلائه، یا اس کی بلا و مصیبت کے سبب۔ مثال کے طور پر کسی کو زخم زیادہ لگے ہیں، کوئی ایک دم ادھورا ہو چکا ہے، تو کیا زیادہ دیں گے؟ کہا نہیں، اس وجہ سے اس کو زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ وَيُقَسَّمُ مَا يَغْنِمُ فِي الْمَرَاكِبِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ، کیا معنی مولانا؟ وَيُقَسَّمُ مَا يَغْنِمُ فِي الْمَرَاكِبِ، صحیح ہے، اور تقسیم کیا جائے گا جو کچھ حاصل ہو فی المراکب هذه القسمہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ گھوڑے والے کے لیے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے، پیر والے کے لیے کتنے ہیں؟ پیدل جو جنگ کر رہا ہے 1 حصے۔ اگر وہ لوگ گھوڑا تھا، کہہ رہے ہیں یقسم ما یغنم فی المراکب، آپ کے پاس گھوڑا تھا، سمجھ رہے ہیں، لیکن گھوڑے پہ آپ نے جنگ نہیں کی، پتا چلا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، یا جنگ کی نوبت آئی لیکن آپ کی باری نہیں آئی، آپ کے پاس گھوڑا تھا، کہہ رہے ان پر بھی وہ تقسیم کیا جائے گا، اور اس کا وہی سہم ہوگا کہ جو کس کا تھا؟ پیدل والے کا پیدل، گھوڑے والے کا گھوڑے والے کا جو سہم ہے کہ اس کا 1 اور اس کا 2، اس کے اعتبار سے بھی اسے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَسْهَمُ لِغَيْرِ الْخَيْلِ، کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سہم نہیں ہے، یعنی نہیں دیا جائے گا لِغَيْرِ الْخَيْلِ، ٹھیک ہے، کہ جو جنگ کر رہا ہے گھوڑے کے علاوہ، چاہے وہ پیدل جنگ کر رہا ہو یا گھوڑے کے علاوہ اونٹ یا ہاتھی وغیرہ پر سوار ہو کر رہا ہے، تو اس کو پھر معلوم کتنا دیں گے مولانا؟ اس کو پھر ڈبل نہیں دیا جائے گا، اسی لیے کہا وَلَا يَسْهَمُ لِغَيْرِ الْخَيْلِ، کوئی سہم ایکسٹرا نہیں ہے گھوڑے کے علاوہ، یعنی آپ اگر اونٹ پہ سوار ہو کے اگر جنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایکسٹرا سہم نہیں ہے، اگر آپ ہاتھی پہ چڑھ کے جنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایکسٹرا سہم نہیں ہے، بلکہ گھوڑے والے کے لیے 2 سہم رکھا گیا ہے، پیر والے کے لیے
ایک سہم رکھا گیا ہے تو اونٹ اور ہاتھی والے کے لیے بھی کیا ہوگا؟ ایک سہم ہوگا، ایک سے زیادہ سہم نہیں ہوگا، اسی لیے کہ ولا یسہموا لغیر الخیل۔ انشاءاللہ اسے کل مکمل کریں گے، والحمدللہ رب العالمین۔